السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں تقریباً 1 سال تو گزر چکا ہے, لیکن خان صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں نے جو ان کو پہچاننے میں غلطی کی, جنہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جیل کے اندر خان صاحب سختیاں کاٹیں گے تو خان صاحب کو احساس ہوگا کہ جو انہوں نے کیا اور کروایا 9 مئی کے حوالے سے وہ غلط تھا. لیکن جیل کی سختیاں تو دور کی بات ہے, خان صاحب کو اندر دیسی گھی میں پکے ہوئے مٹن, انڈے وچے اور کٹے جو ہے نا وہ پرووائڈ کیے جاتے رہے, تو خان صاحب کو کہاں سے احساس ہونا تھا. اب پہلی خبر آج کے ولاگ کی جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں مارچ کی فائنل کال دے دی ہے. اور خان صاحب نے کوئی عام باتیں نہیں کی, انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ مارو یا مرو, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کر کے تم لوگوں نے واپس آنی ہے. اب کی بار انہوں نے گنڈا پور کے والے سے یہ کہہ دیا ہے, مطلب اشارتاً, گنڈا پور کا نام تو نہیں لیا, لیکن کہنا ان کا یہی تھا کہ اب کی بار کوئی بھی اپنی دھوتی پیچھے چھوڑ کے واپس نہیں آئے گا. وہ وہاں پہ آپ لوگوں نے یا مارنا ہے یا مرنا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال دی ہے. اڈیالہ جیل کے باہر بات کرتے ہوئے عمران خان کے جو وکیل ہیں, جن کا نام فیصل چودھری ہے, انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے. انہوں نے کمیٹی کے نام منظر عام پر لانے سے انکار کیا ہے. اچھا, انکار کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے لوگ گرفتار نہ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر یہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا. احتجاج پاکستان بھر اور پوری دنیا میں ہوگا. احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے. بندہ پوچھے کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ مطالبہ یہ کہ خان صاحب کو باہر چھوڑ دیا جائے اور ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیا جائے. سبحان اللہ, یعنی جو مرضی خواب دیکھیں. فیصل چودھری کے مطابق انہوں نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاج کی یہ فائنل کال ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. 26ویں ترمیم بھی واپس ہو جائے اور خان صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے اور ان کو اڈیالہ جیل سے چھڑا بھی لیا جائے. بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے, یعنی جتنے بھی اندر جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان سب کو رہا بھی کر دیا جائے. فیصل چودھری نے بتایا, بانیہ پی ٹی آئی نے کہا کہ احتجاج میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ باہر نکلے گی. ساری پارٹی کو پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, جبکہ احتجاج ختم کرنے کا اختیار صرف ایک کمیٹی کو ہوگا. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی کی ہدایت پر علی امین گنڈا پور قافلہ لے کر کے پی کے سے نکلیں گے. سبحان اللہ, کون سا قافلہ لے کر نکلیں گے؟ یا اب کی بار بھی وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کر کے پھر کسی کچھار سے جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے. دوسری طرف جو ہے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی نے فائنل کال دے دی ہے اور ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا کہ پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے نکلنا ہے. تو اب آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ خان صاحب اپنے لوگوں کو کیوں مروانا چاہتے ہیں. یہ جو بڑے خان صاحب کے جالے بنتے ہیں وہ ان کی بلی چاہتے ہیں. اب ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر میں نے اپنے خاص لوگوں کو ڈیوٹی اسائن کر دی ہے, ان کے نام نہیں بتاؤں گا کہ وہ گرفتار نہ ہو جائے. وہاں سے جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں, جو ان کے اپنے وزراء ہیں, ان سب کے اندر ایک پینک پھیلا ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے کلوز ہیں اور یہ لوگ خان صاحب کے کلوز نہیں ہیں. دوسری طرف جب سے خان صاحب نے 24 نومبر کی کال دی ہے تب سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے سینئر لوگ ہیں وہ سب اس فیصلے سے ناخوش ہیں, کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اب ایسے میں جو شیر افضل مروت ہیں, ان کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر مرکزی سطح پر گروپ بندی ہے. اور گروپ بندی کا جو انہوں نے انکشاف کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی میں مرکزی سطح پر گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں شامل لوگ گھروں میں بیٹھ کر صرف مرکزی قیادت پر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے رہتے ہیں اور نا امیدی پیدا کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گنڈا پور جو ہیں ان کا بھی گروپ سے متعلق بیان آیا ہے. یہ لوگ پارٹی کے لیے کچھ کرتے نہیں, بس گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ثوابی جلسے میں تقریر نہیں کر سکا کیونکہ میں تاخیر سے پہنچا تھا, راستے میں پنجاب پولیس نے مجھے روکا اس لیے دیر ہو گئی, مگر میری تقریر نہ کرنے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ بھی ہو گیا. ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے. اور وہ ریلیف کیا ملا ہے ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. عمران خان کو ایک اور عدالتی ریلیف ملا ہے جناب. لانگ مارچ کا جو کیس ان پہ چل رہا تھا جس میں توڑ پھوڑ انہوں نے کروائی تھی, اس سے ان کو بری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانیہ پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر کے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بریت کی درخواستوں کے اوپر فیصلہ سنایا. سیشن عدالت کے جج ہیں جی یاسر محمود, انہوں نے عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے ایک اور کیس میں بری کر دیا. جن شخصیات کو کیس سے بری کیا گیا ان میں اسد قیصر ہیں,
سیف اللہ نیازی ہیں، شیخ رشید ہیں، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز، یہ تمام عمران خان سمیت اس کیس میں ریلیف حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف 20 اگست 2022 کو تھانہ آپ پارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں اب ان کو جو ہے وہ مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں بھی ان کو بری کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جلاؤ گھراؤ کا جو 4 مقدمات عمران خان کے اوپر تھے اس میں بھی ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، عدالتیں مجھے چھوڑ رہی ہیں، تو میں کیوں نہ اپنے لوگوں کو کہوں کہ باہر نکلو، مرو یا مارو۔ اب عمران خان نے جو مرو اور مارو کا بیانیہ جاری کیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اس کے حوالے سے گنڈا پور کا بھی رد عمل آیا ہے۔ وہ کیا آیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے گا۔ گنڈا پور کہتے ہیں کہ احتجاج کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اس بار مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی، اور جو منظوری کروانا چاہتے ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی مانے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ریمن گنڈا پور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اور ان کی بہن علیمہ خان نے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اس بار مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف تعلیمی بورڈز کے طالبات کے کھیلوں کے مقابلے کی اختتامی تقریب ہو رہی تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے تو مضبوط انسان بنیں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل کے اندر نوجوانوں کو موقع دیں۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کے خواب بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے احتجاج کی تاریخ کا جو اعلان کیا ہے، احتجاج کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ کوئی واپسی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی۔ بار بار کہہ رہے ہیں واپسی نہیں ہوگی۔ اب یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر کے رکھ لینا ہے، کیونکہ جس دن گنڈا پور نے بھاگنا ہے، فرار ہونا ہے، اس کے بعد یہ کلپس پھر آپ نے یاد کرنے ہیں کہ ہاں جی بھائی زنیرہ نے ہمیں بتایا تھا کہ واپسی نہیں ہونی۔ 24 نومبر کو انہوں نے کہا کہ کال دی ہے، جس کی تصدیق ان کے وکیل فیصل چودھری جو ہیں وہ آلریڈی کر چکے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ منی بجٹ کے والے سے کہا جا رہا تھا کہ منی بجٹ جو ہے وہ آئے گا، اب پیٹرولیم مصنوعات پہ جی ایس ٹی بھی نہیں لگے گا یہ کہا گیا ہے، اور منی بجٹ بھی نہیں آئے گا یہ کہا گیا ہے۔ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اس سے متفق ہو گئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب کیا تفصیلات ہیں ذرا سنیے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ نے اتفاق کیا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا، ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے برقرار رہے گا، پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا، اور آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کے دور جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان مقامی قرض کے اوپر تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے، اور وزارت خزانہ حکام نے آئی ایم ایف کو مقامی قرض پر بریفنگ دی، اور مقامی قرض سے متعلق انہوں نے اعتراض بھی نہیں اٹھایا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت جو ہے وہ مقامی قرض کو بتدریج کم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف مشن کو گراس فائنینسنگ اور ڈیبٹ میچورٹی، اور اس کے علاوہ حکومتی سطح پر ڈیجیٹلائزیشن جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اقدامات کے بعد ریونیو وصولیوں میں بہتری پر بریفنگ جو ہے وہ دی گئی، اور وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان متعدد نکات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے۔ 12,970 ارب کا ہدف جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور جی ڈی پی کی جو شرح ہے وہ 8.8 سے بڑھ کر 10.3% ہونے پر آئی ایم ایف جو ہے وہ مطمئن ہو گیا ہے۔ تو مین خبر یہ ہے کہ اب کی بار جو ہے وہ منی بجٹ بھی نہیں آئے گا، اور پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے اس کے اوپر جو جی ایس ٹی لگتی ہے وہ بھی نہیں لگے گی۔ اچھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یوتھیاز جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اعلان ہوا تھا کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ محسن نقوی نے وہاں پر لندن پولیس سے رابطہ بھی کر لیا تھا، پھر لندن کی پولیس جو ہے وہاں پہ ہائی کمیشن پاکستان کے آفس میں بھی گئی تھی، تب سے یوتھیاز جو ہیں وہ یو ٹرن لینا ان کا شروع ہو چکا ہے، اور وہ جو ایون فیلڈ کے باہر گندے انڈے اور ٹماٹروں کی بات کیا کرتے تھے، اب وہ معافیاں مانگنے پر آ گئے ہیں، پیروں پر آ گرے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہاں سے ڈپورٹ نہ کیا جائے، ہمیں یہاں سے نکالا نہ جائے۔ یہ ایک یوتھن آنٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ بیسکلی بائی پروفیشن ایک ڈانسر ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ایک ڈانسر ہی تھیں، باہر چلی گئیں، اور یہ جس طرح کی حرکات و سکنات ایون فیلڈ کے باہر کرتی تھی بڑا سا منہ کھول کے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اب جس طرح سے انہوں نے اپنے لیڈر کے پیچھے چلتے ہوئے یو ٹرن لیا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پہلے یہ کیا فرماتی تھیں اور اب یہ کیا فرما رہی ہیں۔ نہیں چھڈنا سی نواز شریف نو بن کے دانے وانگو رکھ کے چبا دینا۔ کیا ضلع شاہ اے نواز شریف عاشی خان آئی ہوں عمران خان دے پیچھے تینوں انج چبانا ہی میں چھڈنا نہیں۔ عاشی خان والوں اے بھی ایک میسیج ہے، میں 2 دن تو خبریں دیکھ رہی ہوں کہ یو کے دی جنگ اخبار اور نیوز دے وچ آیا
ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਮੁੱਕੇ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਆਫ ਵੌਇਸ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਸਭ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰੋ और गंदे वर्ड्स बोलो। आज जो ही होया ना जी, तो आपने सुना जितने भी यूथियाज उस दिन थे और जो नहीं भी थे और जो पहले आगे पीछे इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, वो सारे के सारे इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब कोई कह रहा है हम तो उस दिन वहां थे नहीं, कोई कह रहा है कि हम तो सपोर्ट करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो जो शायान नामी शख्स है वो कह रहा है कि जी मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है, मेरा PCL के अंदर जो है वो नाम डाल दिया गया है, मैं पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी रहूंगा। ये अलग बात है कि मैं पाकिस्तान कभी नहीं आऊंगा, पाकिस्तान का गेड़ा चक्कर में कभी नहीं लगाऊंगा, बस पाकिस्तान के जो सियासतदान आएंगे उनके ऊपर मैं भौंकता रहूंगा, उनको गंदी गंदी गालियां दूंगा और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की हरकतों सकनात करता रहूंगा। एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। उस खबर को शेयर करने से पहले ये कर्नल रिटायर्ड साकिब मुनीर हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया और मैं इनकी ट्वीट से 100% एग्री करती हूँ। वो कहते हैं कि जब दो बाज़ार हुस्न की दाश्ताएं खुले आसमान में लड़ती हैं तो बहुत से शरीफजादों के पर्दे चाक होते हैं। उन्होंने कहा कि अब देखें सनम जावेद और सबीन कियानी की लड़ाई में कौन कौन से सफ़ेद पोश नंगे होते हैं। असल में उन्होंने ये क्यों कैप्शन लगाई है, ये नीचे आपको स्क्रीनशॉट एक नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोग इसका देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ। ये दरअसल सबीन कियानी जो हैं ये और फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं हिब्बा, ये दोनों ही इस वक्त इनका टाकरा चल रहा है किसके साथ, सनम जावेद और फलक जावेद दोनों बहनों के साथ। आप लोग जानते हैं कि इन दोनों बहनों की क्या क्रेडिबिलिटी है, आप लोग ये भी जानते हैं कि ये ज़मान पार्क में क्या करती थी। किसी खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन करना मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने मुंह से किसी किस्म के कोई अल्फाज नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ उस ट्वीट के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो उन्होंने लिखी है। अब ये जो सबीन कियानी है ये बेसिकली आदिल बाजा की बीवी है और ये उस खातून के बारे में यानी सनम जावेद के बारे में क्या लिख रही है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। तैयबा राजा नाम की खातून जो आजकल आपको सनम जावेद के साथ जगह जगह दिखती है, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले सनम जावेद के कैरेक्टर के हवाले से कुछ बहुत ही गलीज़ बातें कही थी। आप ज़रा सुनिएगा। ये जो दो दाश्ताओं की बात हो रही है कि आपस में एक दूसरे के राज खोलती हैं, तो ये सबीन कियानी ने सोशल मीडिया पर किसी के हवाले से एक चैट जो है वो मतलब हाईलाइट किया है। लिखने वाला लिखता है सलाम, सवाल उठाएं कि सनम जावेद को किसकी लैंड क्रूज़र में वो घूम रही है, कौन सनम जावेद का खर्चा उठा रहा है, सनम और उसके शौहर की लड़ाई क्यों हुई है, सनम और उसके शौहर के बीच क्या चल रहा है, उसका बंदा जहनी मरीज क्यों बन चुका है। आगे जवाब देने वाला पूछता है अच्छा क्वेश्चन मार्क, कहानी क्या है सारी। आगे वो कहानी देती है, कहती है कहानी यह है कि बंदी शौहर के हाथ से निकल चुकी है, शौहर नफ्सियाती इलाज करवा रहा है, बंदी को लैंड क्रूज़रों के चस्के लग गए हैं, बंदी बड़ी महफिलें और शशके और शौहर को घास नहीं डाल रही। आगे से जवाब देने वाला कहता है अफसोस। कहती है क्लोज़ फ्रेंड के ज़रिए कहानी हाथ लगी है, लेकिन प्लीज़ मेरी राजदारी रहे, ऐसे समझो कि मेरी मौजूदगी में इसके शौहर ने सब कुछ डिस्कस किया है। लिखने वाला लिखता है कि उसकी मौजूदगी में मतलब उसका शौहर वहाँ मौजूद था जब मैंने ये सारी बातें सुनी हैं। और आगे वो लिखती है लेकिन प्लीज़ मेरी राजदारी रहे, उसका आपका नाम नहीं आएगा उसने कहा। आगे वो लिखती है बहुत डरता है उससे, यानी शौहर उससे बहुत डरता है। उससे पूछने वाले ने पूछा बच्चे कहाँ हैं, कहती है कि लाहौर माँ के पास यानी नानी के पास बच्चे हैं, कभी कभार पेशावर मिलने चले जाते हैं सनम जावेद को, लेकिन समझो कि उनका रिश्ता मरियम और सफदर वाला हो चुका है। शौहर के साथ लड़ाई इस बात पर हुई है कि शौहर ने मुतालबा किया कि इतने टफ टाइम के बाद मेरा वक्त मेरा हक कहाँ है। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये खबरें मुझे भी मिली हैं और वैसे भी अगर खबरें ना भी मिली हों तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि दो ऐसी ख़वातीन, दोनों बहनें सनम और फलक,
جن کا پشاور ہاؤس میں رہنا، بار بار ٹویٹس کرنا اور پنجاب کو چھوڑ دینے کی بات کرنا، اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے خود جیلیں کاٹ کے، ان کو کوئی فکر نہیں کہ ان کے بچے کہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کو صرف اور صرف خان سے مطلب ہے، اور اصل میں ان کو خان سے مطلب نہیں ہے، ان کو خان کے پیچھے لگ کر اس فیم سے مطلب تھا جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، جو ان کو مل چکا ہے۔ ایسے میں اب وہ شوہر جو کہیں گلی محلے کا ایک 3 مرلے کے گھر میں رکھنے والا شوہر تھا، وہ کہاں ان کو بھائے گا؟ اب وہ جو لینڈ کروزرز میں اسپانسرشپ مل رہی ہے، آبویسلی آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ہی خبر آپ سننے کو ملیں گے، آپ کو ملے گی، اور آپ یہی دیکھیں گے کہ جناب محترمہ جو ہیں یا تو وہ کھلے عام اپنے شوہر سے علیحدگی کر لیں گی، یا پھر شوہر کو اسی طرح رکھیں گی، کیونکہ ایسے لوگوں کے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے شوہر ہوتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈز بول رہی ہوں، لیکن شرم آتی ہے، پاکستان کا کلچر اتنا گندا ہو چکا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔